السلام علیکم محترم اساتذہ، والدین اور عزیز طلباء و طالبات۔ ایجوکیشن ریفارمز اور پچھلے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا ٹیچروں کے ڈیمو کے حوالے سے، اور ان کے ظاہر ہے کہ ڈیمو کا طریقہ کار، پھر کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے مختلف اداروں کے اندر ڈیمو لیا جاتا ہے یا ڈیمو کس طرح سے لینا چاہیے۔ میں نے اپنے بھی کچھ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ کتابوں کی چیکنگ کی طرف، یا خاص کر کاپیز کی چیکنگ کی طرف، جو کہ بچوں کی نیٹ کاپیز جو اب اسکول میں بنتی ہیں، یا بچوں کا جو بھی کام ہوتا ہے، وٹ ایور، وہ آپ کا ویکیشنز کا ورک ہو یا ڈیلی کلاس ورک ہو یا ہوم ورک ہو، تو اس کو جب ٹیچر چیک کرتے ہیں تو وہ کس انداز میں چیک کرتے ہیں، ان کا کیا لایا عمل ہوتا ہے، کس طریقے سے چیکنگ کی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے ساتھ میں شیئر اس لیے کرنا چاہوں گا تاکہ اس مختصر سے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ چیزیں بھی ظاہر ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جائیں، اور یقیناً آپ میں سے اکثریت جو ہے جو والدین کی ہے، مجھے یقینی طور پہ اساتذہ بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ نہیں ہوتا، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا ادراک ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے بھی جو ہے نا ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب میرے سامنے سے اکثر جو ہے نا کاپیز گزرتی رہتی ہیں، کیونکہ میرا ظاہر ہے کہ شعبہ درس و تدریس ہے، تو مختلف سکولز، کالجز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں سے میری مراد ہے جو ان کی نوٹ بکس ہو گئیں، کاپیز ہو گئیں، وہ جو میری نظر سے گزرتی ہیں، میں ان کے مختلف سبجیکٹس کو دیکھتا ہوں، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے فزکس ہو، انگلش ہو، اردو ہو، مطلب وٹ ایور، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، تو وہاں پر جو کامن چیز مجھے نظر آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو ہمارے اساتذہ کرام جو ظاہر ہمارے لیے بڑے محترم بھی ہیں، ان کو میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کوئی ایسی بات، صرف یہی ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کا مقصد ہماری کچھ غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے، کچھ ایسے معاملات کی نشاندہی کرنا ہے جو کہ ظاہر ہے اگر درست ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس سے ظاہر ہے بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو جو میرے ذہن میں پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ جناب بلائنڈ چیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ بچے کی اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر میں یہاں پر اپنے چینل کے اوپر کاپیز لے کر بیٹھ جاؤں، میرے پاس بہت سے امیجز بھی ہیں، اس حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میرے خیال سے تو 15-20 میرے پروگرام یا ویڈیوز اسی میں بن جائیں گے، اور وہ ایک ایک چیز میں دکھاتا رہوں گا، فلاں اسکول کی، فلاں کالج کی، فلاں سبجیکٹ کی، اور اس طرح، اور یہ سارا، تو یہ خاصا ظاہر مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مختصر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جیسے مثال کے طور پر بچہ کسی جگہ پر سپیلنگ کی غلطی کر رہا ہے، تو ٹیچر کیا کر رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، وہاں پر اس نے ٹک کیا ہوا ہے، اس سے آگے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اسی جگہ پہ اس نے کسی اور طرح سے سپیلنگ لکھی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ابھی 2-3 روز پہلے ایک بچے کی میں انگلش کی کاپی چیک کر رہا تھا، تو اس بچے نے کانٹینیوس کا جو سپیلنگ ہے وہ اس نے 2 صفحوں کے اوپر 3 جگہ پر 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے لکھا ہوا ہے، یعنی تینوں غلط ہیں اور تینوں سپیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور ٹیچر کے دونوں پیجز کے اوپر جو ہے نا وہ بلائنڈ ٹک ہیں، اس پہ کسی جگہ اس نے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 مسٹیک تھی سپیلنگ کی، ایک گرامیٹک مسٹیک بھی تھی، پھر آگے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سٹارٹ کیا تو وہاں پر بہت زیادہ غلطیاں آ گئیں، بلکہ ایک تو ڈائریکٹ اور جو انڈائریکٹ کی جو ایگزامپل تھی وہ تو بالکل ہی غلط ہے، یعنی کہ اس میں تو وہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن نہ تو میں اسکول کو یا کالج کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، نہ میں کسی ٹیچر کو کروں گا، کیونکہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی دباؤ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے والدین کوآپریٹ نہیں کرتے اس معاملے میں۔ میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر رائٹ ہیں، کیونکہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ جس ادارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو ریویل کیا جائے، یا ان کے ادارے کا جو بھی ٹیچر ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ میں اس حوالے سے اکثر والدین سے رابطے میں رہتا ہوں، تو ان کی یہی چیز ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے کے ساتھ پھر آگے ظاہر ہے دشمنی بن جائے گی۔ وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ویڈیو بنائیں گے، اس طرح سے جا کر اس کو پروسیس کریں گے، ان کو ہائی لائٹ کریں گے، یہ کریں گے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ریفارم کریں، وہ کیا کریں گے جناب، وہ الٹا جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ یار آپ لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ حالانکہ اگر غلطی ہے تو ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ میری اگر کوئی غلطی ہو اگر فار ایگزامپل
اور اگر مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو مجھے اس کی خوشی ہوگی اور میں اس کو ٹھیک کروں گا، کیونکہ اس سے میرے اندر بہتری آئے گی. اور ظاہر ہے کہ اگر میرے اندر بہتری آئے گی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میرا کوئی نقصان ہے اگر میرے اندر بہتری آتی ہے. اور ایک بندے کی اگر آپ غلطی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کرے گا؟ وہ تو یہ سمجھے گا میں ٹھیک جا رہا ہوں. اسی طرح ایک بچے کی غلطیاں آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا کیا الٹیمیٹلی نتیجہ نکلے گا؟ اس کا الٹیمیٹلی یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس بچے کو نہ تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کسی جگہ پہ غلط لکھ رہا ہوں تو اس کا آگے مجھے نتیجہ کیا بھگتنا ہوگا. ظاہر ہے اس کے سرکمسٹانسز بڑے ایڈورس ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہی بچہ فیڈرل بورڈ میں پیپر دینے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اسی بچے کے نمبر اگر آپ کے اسکول لیول کے اوپر جو ہے نا کسی سبجیکٹ میں، مثال لے لے تو انگریزی میں 50 نمبر وہ لے رہا ہے ایک عام ٹیسٹ کے اندر، والدین سیٹسفائیڈ ہے، چلو یار 65 یا 70 یا 75 نمبر جتنے کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا اس میں سے 50 نمبر لیے ہیں تو ہمارے بچے کا بی گریڈ تک آیا ہوا ہے، B+ آیا ہوا ہے، بہترین ہے جی. تھوڑی اور محنت کرے گا 55-60 تک چلا جائے گا. وہی بچہ جب فیڈرل بورڈ میں جاتا ہے تو وہی بچے کے نمبر 30-35 آ جاتے ہیں، سم ٹائم فیل بھی ہو جاتا ہے. تو وہ والدین ایک کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے، وہ ایک دم خواب غفلت سے جاگتے ہیں، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے. تو بات یہ ہے نا کہ یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ جو اپنی ویڈیو سیریز میں نے شروع کی ہے پچھلے 2 دن سے، اس کے اندر میں اپنی ان تمام چیزوں کو سم اپ کروں، اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچھ ہوم ٹیوشنز کے ایکسپیرینسز بھی آپ سے شیئر کروں گا، جن کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا را آپ چلیں میں فار ایگزامپل کوئی اس کے اوپر کام نہیں کرتا یا کوئی اور ٹیچر جو بھی آپ کے پاس پڑھا رہا ہے اس کو آپ نہ کرنے دیں، کم از کم خود تو ایک بچے کو آپ فالو کریں. آپ تو جا کر کم سے کم ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور ہم آپ کو فیس دے رہے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ چارجز آپ کو پے کر رہے ہیں اور آپ کا ایک ادارہ ہے، تو اگر ہم آپ کی غلطی دیکھ رہے ہیں یا اس کے اندر اگر آپ کی کسی طرف سے کوئی فلاح ہے تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بجائے ناراض ہونے کے، اس پہ خفے ہونے کے، بلکہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بہتر جو ہے نا اس کو طریقے سے ٹیکل کریں. یا اگر آپ پرنسپل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کی کسی ٹیچر کی کہ آپ کے ٹیچر کے یہ معاملات ہیں، تو پھر ان کے پرنسپل کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے نہ صحیح ٹھیک ہے وہ اپنے ٹیچر کو آپ کے سامنے نہ پیش کرے اس سبجیکٹ کا یا اس کلاس کا، لیکن پھر وہ خود مطلب ہے ان پرسن اس کے ساتھ بات کرے کہ جناب آپ کی یہ کمپلین آئی ہے، پھر آپ کی اور کاپیز میں بھی ہوگی، پھر وہ اور کاپیز بھی چیک کریں اس کی کلاس کی. اگر ایک پیرنٹ جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں ماں یا باپ یا دونوں اپنے بچے کی یا بچی کی کمپلین، تو پھر اسی کلاس کے 5-10 بچوں کی اور کاپیز چیک کی جائیں، یقیناً ان میں بھی ایویڈنسز نکلیں گے، کیونکہ اگر اس نے ایک بچے کی کاپی جو ہے وہ بلائنڈلی چیک کی ہے تو لازمی بات ہے اور بچوں کی بھی کی ہوگی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھ کر اور اس کو ٹیکل کر کے ہم جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، ہم اس کو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے ریفارم کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اسٹیپ لینا ہوگا، ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے. اور جب تک ہم سٹیپ نہیں لے سکتے، اب میں اپنے چینل کے اوپر اسی لیے تو میں ساری چیزوں کو ہائیڈ کر کے نہ تو میں کاپیز کو بھی ریویل کروں گا، میرے پاس باقاعدہ ایویڈنسز ہیں، اگر کوئی مجھ سے پرسنلی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں چینل کے اوپر جو ہے وہ کسی ادارے کا نام نہیں لے سکتا، وہ بھی ظاہر ہے ایک میرے اوپر بڑی پریشانی اور وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. والدین کی طرف سے وہ یہی ہے، اور مجھ سے 90% والدین یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اس قسم کا کام نہیں کرنا، کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں کرنی. اسی لیے پھر میں ظاہر ہے اس چیز کو منظر عام پہ نہیں لے کے آؤں گا، ورنہ اکثر لوگ میری اس ویڈیو کے جواب میں یہی کہیں گے کہ جناب آپ شاید ہوا میں باتیں کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہے کہ یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں، اور یہ ہر سکول کا ایک المیہ ہے کہ اسی طرح سے وہاں ان کی جو ہے نا کاپیز کی چیکنگ ہوتی ہے، اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں جی، اب اس سے پہلے بھی میں اپنے ایک ویڈیو کے اندر اس بات کا جو ہے نا وہ میں اظہار کر چکا ہوں کہ بچوں کو گرامر کی طرف اگر ہم آئیں، انگریزی اور اردو کی گرامر کی، تو ان کو ریٹن یا بنے بنائے کوئی پری پلانڈ یا پری میڈ نوٹس دے دیے جاتے ہیں، ان کی فوٹو کاپیز مل جاتی ہیں. مطلب ٹیچرز اب یہ بھی گوارا نہیں فرماتے کہ جناب وہ کلاس میں جا کر بچوں کو باقاعدہ ایک لیکچر دیں، پھر اس لیکچر کا ان کو کہیں کہ جناب آپ نے کسی نیٹ کاپی کے اوپر یا شیٹ کے اوپر کوئی شیٹ یا رم منگوا دیں، ان کو کہیں کہ جی آپ نے لے کے آنا ہے گھر سے، اس کے اوپر نوٹس بنانے. مطلب ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ جب ایک سیشن شروع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ 2 یا 4 دن ہے اور آپ نے سٹارٹنگ کی اور آپ نے 4 دن کے اندر بچے کو یہ کام کروا دینا ہے.
مطلب آپ کے پاس 2 سے 3 ماہ ہوتے ہیں اور آپ آرام سے جو ہے نا بچے کی گرامر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کنٹینٹس ہوتے ہیں، وہ آپ بنوا سکتے ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں گرامر میں، مجھے بتائیں. انگریزی کے اندر آپ کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، ٹینسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پھر ظاہر ہے ان کے سبجیکٹ کے لحاظ سے، ان کے گریڈ کے لحاظ سے چلتا ہے. کسی کے ایکٹیو پیسو ہیں، کسی کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، کسی کے لیٹر اپلیکیشنز ہیں، کسی کے پیراگراف ہیں، کسی کی رپورٹ رائٹنگ ہے، کسی کی سی وی ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہے. تو وہ آپ نے یہ چند ایک گنی چنی چیزیں جنہیں آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، تو وہ آپ نے اگر وہ بھی بنی بنائی چھپی چھپائی ان کو دے دینی ہے. ان میں غلطیاں بھی ہیں اور وہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے. اب میرے پاس ایک اسلامیات کے نوٹس آئے، ایک بہت بڑا کالج ہے ہمارے اس پنڈی کا، اور اگین میں نام نہیں لے سکتا، اگین وہی چیز ہے. اس کے میرے پاس اسلامیات کے نوٹس آئے جس کو باقاعدہ طور پہ اسلامیات کے پروفیسرز نے بنایا، یعنی کہ اس پہ باقاعدہ ان کے نمبر لکھے ہوئے، نام لکھے ہوئے. اور مطلب اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ ایویڈنس پڑا ہوا ہے، اور اس پر ایک قرآنی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہی غلط لکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں. اور اس کے میں نے کم از کم 3 سے 4 جگہ سے ریفرنسز لیے خود. مطلب مجھے بھی اندازہ تھا، میں نے بلکہ الحمدللہ میرا مطالعہ ہے اس حوالے سے بھی، میں قرآن کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، اس کی تفسیر کا بھی، ترجمے سارے میں دیکھتا رہتا ہوں. تو میں تھوڑا سا شاک ہوا، تھوڑا سا ہلا، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ غلط ہے. اور پھر جب میں نے اس سے رجوع کیا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ جی واقعی ترجمہ غلط کیا گیا ہے. اب میں بالکل یہاں پر وہ پیش نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ اگین کہیں نہ کہیں کوئی لنک نکل آئے گا، اور اگین میں اس چیز پر میں اگین وہی کہتا ہوں. لیکن اگر کوئی ان پرسن مجھ سے یہ رابطہ کرنا چاہے تو میں اس کو وہ ایویڈنس دے سکتا ہوں. تو میں نے وہ دیکھا. پھر اس کے بعد میں نے 2-4 جو ہمارے دوست احباب ہیں جو حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے کہا سر یہ اس طرح ہے، اس کا ترجمہ یہ اور یہ. وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے سر، یہ چیز ظاہر ہے. اور پھر جب آپ غلط ترجمہ کریں تو پھر آپ کا خود سمجھدار ہے کہ اس سے وہ معاملہ کدھر چلا جاتا ہے. ایک تو جو بچہ پڑھ رہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی ترجمے کا، ہمارے ہاں تو بچوں کو ظاہر ہے ابھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اس کا بھی ترجمہ ان کو نہیں پتہ. ان کو یہ نہیں پتہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے جب کوئی بھی ترجمہ کسی بھی آیت کا اٹھا کر آپ جب وہ اس کا ظاہر ترجمہ کریں گے اور وہ غلط کر دیں گے، ہاں کی جگہ وہاں نہ لکھی ہوگی، نہ کی جگہ ہاں، یعنی اگر کوئی حکم ہے جس کا دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ آپ ترجمہ لکھ دیں گے. یعنی میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی اس کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا یہ ایک گناہ بھی ہو گیا آپ کی طرف سے کہ آپ ایک ہاں کو نہ یا نہ کو ہاں بنا رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے بچہ تو اسی چیز کو لے کے چلے گا آگے، اور پھر اس کو اگر کوئی اور کہے گا کہ نہیں یار اس کی تو اجازت ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے تو پڑھا ہے اس کی اجازت کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک کنفیوژن بن گیا نا پھر سارا. اور یہ ماشاءاللہ ایک حافظ ہیں اور اس شعبے کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی یہ جناب تصنیف کہہ لیں یا جو بھی نوٹس کہہ لیں انہوں نے بنائے ہیں. تو مطلب میں اس چیز سے جو ہے نا بڑا میں پریشان ہوتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام کدھر جا رہا ہے. اب یہ باقاعدہ اس کی کتابیں ہیں، تجوید کی کتابیں ہیں، ظاہر اسلامیات کی بچوں کی دینیات کی کتابیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے صرف اس کے اندر سے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر سے ظاہر ہے کچھ پوائنٹس نکال لیں، کچھ اس کے اندر سے آپ نے ورڈز نکال لیں، بچوں کو اس کے بارے میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا اور انٹرپریٹ کر دینا ہے کہ جناب یہ ہے. میں خود کرتا ہوں الحمدللہ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق دی ہے، میں اس لحاظ سے بچوں کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ چیز ایسے ہے، اس کا اس لفظ کا منبع یہ ہے، اس لفظ کا یہ ایٹمولوجی کے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا میں کسی جگہ پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں وہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتا. پہلی بات ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جس لفظ میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے، جو ورڈ مجھے نہیں آتا، میں اس پہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتا، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا، میں بچے کو بتاتا ہی نہیں ہوں. میں فوراً جا کر جو ہے نا، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، گوگل، چیٹ جی پی ٹی، میں ادھر سے دیکھ لیتا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں یا کوئی حافظ ہوں اس چیز کا، کہ کوئی مطلب سبجیکٹس کا جو بھی ہے. الحمدللہ میں اپنے سبجیکٹس میں ٹھیک ہوں، لیکن جہاں کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میں فوراً جا کے، میرے پاس موبائل ہوتا ہے، بچے کے پاس بھی ہوتا ہے، آج کل یہ سہولیات ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم اپنی جو ہے نا وہ اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس کر کے اور ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط چیزیں بچے کو کروا دیں اور پھر اس پہ ڈٹ بھی جائیں کہ جی نہیں یہ میں نہیں مانوں گا اس چیز کو، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ چلو جی کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بہت زیادہ ہوگا تو کہہ دیں گے بس جی ٹھیک ہے یہ کوئی کتابت کی غلطی ہے، لکھنے میں ہو گیا ہے، نہ کی جگہ ہاں لکھا گیا، ہاں کی جگہ نہ لکھا گیا، فلانا ورڈ جو ہے وہ مس ہو گیا یا وہ مس پرنٹ ہو گیا، یہ کچھ ایسا ہو گیا. پھر ظاہر ہے وہ اس قسم کے آرگومنٹ بھی آ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو مجھے اسی طرح کا جواب ملا.
تو خیر مجھے اس کی توقع تھی, میں نے بھی اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی میں نے آرگومنٹس کراس آرگومنٹ کوئی نہیں کیا. میں کہا چلے میں نے, اب میرا مقصد یہی تھا. اب آپ دیکھیں آپ کے مطلب میری جب ان کے ساتھ صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کے کالج کے یہ کم از کم بھی 70-80 کے قریب کاپیز گئی ہوں گی جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اس ICS 1 کے اندر, جن بچوں کے پاس یہ چیزیں ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ سب کے پاس غلط ہی گئی ہیں نا. کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا پھر دیکھ لیں. جب انہوں نے آگے دیکھا ہوگا تو انہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا, جب ایک کے پاس غلط ہے دوسرے کے پاس بھی پرنٹ تو ایک جیسی گئی ہیں. یہ تو نہیں کسی کے پاس ہاں میں چلا گیا تو کسی کے پاس نہ میں چلا گیا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ معاملات ہیں جی ہمارے تعلیمی نظام کے, اور بڑا معذرت خانہ چل رہا ہے سسٹم سارا. اور یہی چیزیں جو میں اب بتا رہا ہوں, اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا جائے, ان کے اندر بہتری لائی جائے اور اساتذہ کو بھی اس حوالے سے ٹرین کیا جائے, ان کی تربیت کی جائے, تو ہم بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ بہتری ہے تو آہستہ آہستہ آنا ہے نا. یہ ایک سلو اینڈ گریجول افیکٹ ہوتا ہے, یہ کوئی ایک دم سے ایڈوانس تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ معاملات حل ہوں گے نا. ایسے تو ظاہر ہے کوئی چیز اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتی.